25 اگست 2025. اور غزل نمبر وہی 293، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ 5 روز پہلے کہا تھا کہ اس کو 3-4 حصوں میں کر کے اس کو مینج کرنے کی کوشش کروں گا اس پہ گفتگو. تو آج کی جو ہے یہ بہت ہی میرے لیے چیلنجنگ ہے یہ پیشکش ہے. تو ایک شعر پہ جس پہ بات کرنا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایکیڈیمک قسم کی بات چیت ہوگی یہ، کیونکہ کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب آج کل اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا رواج تو رہا نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، جو 2-4 لوگ میری یہ چیزیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بعد میں کامنٹس کرتے ہیں، کہ اب جو بنیادی جو علوم تھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. میرے بہت سارے بھانجے بھتیجے دوست احباب ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے فزکس اور میتھ یعنی کیلکولس، الجبرا، جیومیٹری، ارتھمیٹک وغیرہ پڑھنی ہوتی تھی، حساب وغیرہ، اب وہ سیدھے ہی 16-17 سال کی عمر میں ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی اس پہ مجھے 25 لاکھ روپے مہینے کے ملیں گے، 20 لاکھ ملیں گے، فلانا. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. وہ علوم جو لٹریچر پڑھنے والے لوگ تھے، جو پڑھتے تھے، وہ میر غالب اور کیٹ شیلے اور ہومر اور اس کی باتیں کرتے تھے. اب وہ جو ہیں وہ لٹریری تھیوری وغیرہ کرتے ہیں، سیدھے ہی کہتے ہیں جی ہم پوسٹ کلونیل کرتے ہیں. میری دوست ہی نائلہ ہے بڑی، تو وہ میں جب گریجویٹ اسکول میں تھا، جب اس نے کہا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اسے کسی ایک نظم کا پوچھا، لارکن کی یا کسی کی، تو کہنے لگی آئی ڈونٹ ڈو پوئٹری، آئی ڈو پوسٹ کلونیل. تو یہ لٹریچر کا عالم ہو گیا صاحب. تو وہ یوزفل بن گئے، کوٹ اینڈ کوٹ یوزفل چیزیں کیا ہیں. یہ تو ایستھیٹک ہے، کار ابس ہے، ایک طرح کا سول کی انرچمنٹ، ذوق کی شائستگی کا کام ہے. تو یہ میں پتہ نہیں کیوں اس شپیل پہ چلا گیا ہوں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آج کا شعر تھا، اس میں پہلے جو جملہ تھا اس کی وجہ سے مجھے ذرا اسٹیپ بیک کرنا پڑا، کیونکہ ان کا جو پہلا والیوم ہے فاروقی صاحب کا، ان 4 میں نے دیکھا کہ میں سن اپریل 2004 میں نے اس سے مغز پاشی شروع کی. تاریخ میں کیونکہ بہت لکھنے کا قائل ہوں، 28 اپریل. ارے واہ، پورے یعنی 21 برس ہو گئے. اور پہلے ایسے تھا ارادہ، ایسے ہی پڑھتے رہیں گے. یہ میرا دوست جمیل جو اب کینیڈا میں، وہ دے گیا تھا مجھے کہ تمہیں شوق ہے یہ ذرا دیکھنا. تو لیکن اس کے اندر تو ہم دھستے ہی چلے گئے. ایک ڈیلائٹفل کواگ مائر ہے، سمجھ لیں. اب اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ شوقین ہیں اور اس میں پڑھنا چاہیں، تو جو پہلا والیوم ہے اس میں قریب 1/3 جو ہے، یعنی 1/3 وہ کرٹیسزم کے اوپر ایسیز ہیں. کرٹیسزم کیسے کی جاتی ہے، کیا ہے. اس میں ٹاپکس ہیں جیسے خدائے سخن، میر کے غالب، میر، روزمرہ یا استعارہ. تو اس میں ایک جو ہے چوتھا چیپٹر، میر کی زبان، روزمرہ یا استعارہ. اس میں ان 2 اشعار کا ذکر ہے جو 293 نمبر غزل میں تھے. تو میں وہاں گیا تو پہلا ہی جو یعنی قریب آپ یہ سمجھیں کہ 35 صفحے کا یہ ایک چیپٹر ہے، میر کی زبان، روزمرہ یا استعارہ. تو اس بات پہ ہے بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزمرہ کی زبان ہے وہ، تو فاروقی صاحب اپنے سٹائل میں اس چیز کو کیسے ڈیبنک کرتے ہیں، بڑی پرلطف بات ہے. اچھا، وہاں پہ ہمیں جانا کیوں ضروری پڑا کہ جب ہم اس شعر پہ آئے جو ہم نے جس پہ بات کرنی تھی، تو وہ معاملہ جو تھا وہ ذرا کچھ اور نکلا، یعنی جس کے اوپر مجھے اسٹیپ بیک کرنا بہت ہی ضروری تھا. کہ شعر تھا کہ باغ کے گھوڑے پہ تھے اس باغ کے ساکن سوار، اب کہاں فرہاد و شیریں، خسروے گلگوں کہاں. تو ایک دم مطلب تو آ گیا، ٹھیک ہے جی، کہ باغ ہوا کے گھوڑے پہ تھے، بہت تیز جا رہے تھے، محاورہ تھا. اور باغ جو ہے وہ سمبل ہے دنیا کا یا عشق کا میدان. یہ جو اس طرح کی باتیں ہم نے تو اس طرح ان کو پڑھ کے اتنی بات تھوڑی بہت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اصلی بات تھی محاورے کی، جو یہ کہتے ہیں کہ باغ کے گھوڑے پر سوار ہونا کے معنی ہیں بہت مغرور ہونا. اب یہ جملہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے آج کی پریزنٹیشن ہے. میر نے محاورے کو دوبارہ استعارہ بنا دیا ہے، کیونکہ اس شعر میں اس محاورے کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس باغ کے رہنے والے بہت جلدی میں تھے. اب جناب بات آئی میٹافور کی، محاورے کی. جب ہم گریجویٹ اسکول میں تھے تو ایک کتاب ارسطو کی ریٹورک اینڈ پوئسی تو بنیادی ایک کتاب تھی، لیکن اس کے اوپر ایک پال ریکور، ایک فرینچ جو ایک فلاسفر تھے 50-60 سال پہلے، بہت ہاٹ سے، دا رول آف میٹافور ان کی کتاب ہے. اس میں مجھے یاد ہے میں نے انڈر لائن کیا تھا، وہ میں آپ کو وربٹم پڑھوں گا. کہتا ہے کہ جو انٹروڈکشن کر رہا ہے کتاب کا، وہ لکھتا ہے کہ the rule of I have offered the rule of metaphor because of its metaphorical suggestiveness. The primary reference is to Aristotle's assertion quoted often by Ricord that, یہ سنیے صاحب,
The greatest thing by far is to be the master of metaphor. It is the one thing that cannot be learned from others, and it is also a sign of genius, since a good metaphor implies an intuitive perception of the similarity in dissimilarities. मजे की बात की जनाब, मजे की बात की. इसलिए मुझे एक कदम पीछे जाना पड़ा उनकी जो क्रिटिक थी उसमें. वो लिखते हैं, यानी अब जैसे लिखा था कि इस्तारा दोबारा बना दिया, तो इस्तारे मेटाफोर जो है वो पहले मुहावरा बनता है और फिर क्लीशे बन जाता है, उसके मानी खत्म हो जाते हैं. तो मीर साहब के पास वो हुनर था, वो एक यकता ये रोजगार थे कि वो उस क्लीशे को दोबारा एक नया मेटाफोर बनाने के ऊपर उनकी एक यानी उनका दम था, उनका जीनियस था कहना चाहिए. खुद फारूकी साहब कहते हैं कि इस्तारा फी नफ्से ही यानी बाय इटसेल्फ इसेंशली मानवी इम्कानात से पुर होता है, लेकिन वो इस्तारे जो कसरत इस्तेमाल की बिना पर मुहावरा या आम ज़बान का हिस्सा हो जाते हैं, उनके मानवी इम्कानात हमारे लिए बेकार हो जाते हैं. दे आर हॉलोड आउट, क्योंकि अक्सर उनको सिर्फ एक ही दो मानवी इम्कानात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी इम्कानात मुअत्तल या गैर कारगर रहते हैं. क्या अच्छी उर्दू लिखी है. ज़बान चूँकि ऐसे इस्तारों से भरी पड़ी है, इसलिए शायर नए इस्तारे तलाश करता है और नए पुराने दोनों तरह के इस्तारों को मज़ीद ज़ोर भी देता है. मीर ने ये अमल मुनासिबत के ज़रिए अंजाम दिया. मुनासिबत अल्फाज यानी अल्फाज में बाहम मुनासिबत होना या अल्फाज और मानी और मजमून में मुनासिबत होना रियायत लफ्ज़ी से पैदा होता है या रियायत मानवी से. रियायत मानवी अक्सर बराह रास्त इस्तारा होती है. रियायत लफ्ज़ी इस्तारे का इल्तबास पैदा करती है, यानी शक पैदा करती है, मज़ीद रिचनेस. शायरी का काम है यानी एम्बिग्विटी पैदा करना, उससे रिचनेस. मलूज़ है कि इस्तारे का बुनियादी अमल मुशाबहतों की दरियाफ्त है, और मुशाबहत होती है एम्बिगुअस है जो मैं कह रहा हूँ. रियायत चूँकि तलाज़मा ख़याल से पैदा होती है, इसलिए वो खालिस इस्तारा या तशबीह या मुहावरे या ज़रबुल मसल के साथ आती है. तो दौरा इस्तारा कायम होता है, क्योंकि तशबीह भी इस्तारे की तरफ इशारा करती है. मुहावरा तो असलन इस्तारा होता ही है, और ज़रबुल मसल इस्तारे की कायम मकाम होती है. और रियायत के ज़रिए मुहावरा और ज़रबुल मसल में नए मानवी इम्कानात भी अस खुद पैदा होते हैं. मज़ा आया साहब मुझे तो. अब आइए इस शेर पे कि बाव के घोड़े पे थे इस बाग के साकिन सवार, अब कहाँ फरहाद व शीरी खुसरो एक गुलगू कहाँ. बाव के घोड़े पर सवार होना के मानी बहुत मगरूर होना. मीर ने मुहावरे को दोबारा इस्तारा बना दिया है कि ये भी है कि इस बाग के रहने वाले बहुत जल्दी में थे. साकिन के मानी रहने वाला, लेकिन ठहरे हुए को भी साकिन कहते हैं. और मेरा ख्याल है ये उन्होंने नहीं लिखा कि सुकून भी उसी से आता है जो हम मेडिटेशन, सुबह हर मज़हब हर पैगंबर ने मेडिटेशन का कहा है, नमाज रोज़ा या हरिओम, वो सब सुकून के लिए. साकिन स्टिलनेस, क्रिएट स्टिलनेस. फिलोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि क्रिएट अ स्टिलनेस लफ्ज़ में घुसने के लिए, वो भी मेडिटेटिव चीज़ है. लिटरेचर इसेंशली इबादत इसलिए कहलाई जाती है. ये मैं कह रहा हूँ, फारूकी साहब ने शायद गलत ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह से देखता हूँ चीज़ों को. इस तरह साकिन और सवार के अल्फाज, खासकर वो सवार जो हवा के घोड़े पर सवार हो, कौल महाल का लुत्फ पैदा करते. कौल महाल यानी पैराडॉक्स. साकिन सवार ये मैंने डिस्कवर किया, मुझे नहीं पहले पता था, ये बहुत पहले मैंने डिस्कवर किया. कौल महाल, साकिन सवार, साकिन यानी रहने वाला में एक तंजिया तनाव भी है. हाँ, साकिन अगर वो लोग रहने वाले यानी ठहरने वाले, कायम रहने वाले थे, तो फिर इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए. साकिन सवा, भाई वाह वाह वाह. तंजिया तनाव की एक जहत ये भी है कि वो लोग थे तो रहने वाले, लेकिन अजीब रहने वाले थे कि हवा के घोड़े पर सवार थे. फरहाद शीरी खुसरा में मुनासिबत जाहिर है, लेकिन घोड़े शीरी और गुलगू में भी मुनासिबत है, क्योंकि शीरी के घोड़े का नाम गुलगू था. ये मैं 2 हफ्ते से पूछ रहा हूँ लोगों से, किसी ने नहीं बताया. उनका फ़र्ज नहीं था. मैंने कहा यार बताओ क्या है. वो लाल सुर्ख की बातें हम करते रहे. शीरी के घोड़े का नाम गुलगू था, हमें नहीं पता था. बाग और गुलगू की मुनासिबत जाहिर है. खुसरो और गुलगू में भी मुनासिबत है, क्योंकि बादशाह के हाथ अक्सर फूल दिखाया जाता है जो तरी और शादाबी और लताफत की अलामत है.
بادشاہ کے چہرے پر عزت اور وقار کی سرخی بھی ہوتی ہے، لہذا گلگوں یوں بھی مناسب ہے۔ لیکن فرہاد و شیریں کو ایک طرف اور خسرو کو ایک طرف رکھنے میں بھی ایک طنزیہ جہت ہے۔ اب کہاں فرہاد و شیریں، یعنی فرہاد و شیریں جہاں بھی ہیں ایک ساتھ ہیں، خسرو گلگوں کہاں، یعنی خسرو ان سے الگ ہے۔ فرہاد و شیریں کو ایک نحوی اکائی اور خسرو گلگوں کو دوسری نحوی اکائی کے طور پر باندھنے کی وجہ سے معنی کی نئی شکل پیدا ہوئی ہے۔ نحوی اکائی کی ٹرم میرے لیے نئی ایک ترکیب، اس کے معنی ہے ایک لفظی یا جملے کی بنائی ہوئی وہ اکائی ہے جو لفظ کے درمیان کے قواعد اور ضوابط پر مبنی ہوتی ہے، تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ سنٹیکٹیکل اسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں، گرامر بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، آبجیکٹ کون ہے، اس چیز کی اسٹڈی جو بنیادی علم ہے، جو کہ ہزاروں سال سے سب سے پہلا علم ہے، یعنی جیسے جیومیٹری پہلا علم ہے، گرامر اور لاجک پہلا علم ہے۔ اس طرح سے ان مختصر مثالوں سے، اسی لیے ریٹورک اور لاجک اور گرامر یہ صرف 3 علوم پڑھائے جاتے تھے رینیسانس سے پہلے۔ ان مختصر مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ میر کی کثیر المعنویت، تہداری اور زبان کا نیاپن استعارے اور رعایت کے بغیر ممکن نہ ہوتا۔ سمجھنے کی بات ہے یہ تہداری۔ اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں اور پھر یہ میری زبان ہے۔ اول تو مجھے ڈگری میں ملی ہوئی ہے، جناب سب نے مانا ہے، اور پھر میں ہوں وہی آرگینک بوٹی میں وہی ہوں۔ میر کے اسلوب کو سادہ اور سریع الفہم کہنا اور ان کے ابہام، ان کی پیچیدگی، کثیر المعنویت اور غیر معمولی زور بیان کو نظر انداز کرنا نہ صرف میر بلکہ تمام اردو شاعری کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ جس کو کہتے ہیں وہ میر کی بڑی سادہ شاعری ہے، میر کی شاعری آ ہے، سادہ کی شاعری آ ہے۔ جو شعر میں نے اوپر درج کیے ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو مضمون، وہ جو 11 اشعار میں نے کل پڑھے، 6 کم از کم، جن کو مضمون کے لحاظ سے غیر معمولی کہا جائے۔ میر کی ساری آفاقیت اس میں ہے کہ وہ عام باتوں کو بھی انکشاف کا درجہ بخش دیتے ہیں، کشف آ جاتا ہے اس میں۔ جو میٹافور کی اس نے بات کی تھی ابھی پال ریکور ارسطو نے جو کی تھی، اس بات سے ملا دیا ہے کہ وہی جینیس کی علامت ہے۔ It cannot be learned from the others. It implies an intuitive perception of similarity in dissimilarities. چیزوں کے اندر آپ کی نظر پینیٹریٹ کرتی ہے، ریالٹی کے اندر، اور یہ ان کے اسلوب کا کرشمہ ہے۔ میر کے اسلوب کا یہی کرشمہ ہے۔ میر کی کائناتی علمناکی اور زندگی کے درد و غم میں غوطہ لگانے اور انسانی عظمت اور شجاعت کے اسرار کا سراغ لگانے کی تعریف میں صفحے کے صفحے سیاہ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ بات گہری ہو یا ہلکی، اسے شاعری بننے کے لیے کچھ شرطیں درکار ہوتی ہیں۔ فلسفیانہ مضامین میں تھوڑا بہت زور تو میاں فانی بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ اب یہ فاروقی صاحب کی خاص ایک سنیئرنگ سینسزم اور پیٹرونائزنگ لہجہ ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ میاں فانی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی بچہ ابھی ٹاڈلر جو ہے نا ڈائپر پہن کے شاعری کرتا وہ بھاگ رہا ہے۔ میاں فانی بھی پیدا کر لیتے ہیں، حالانکہ فانی کی عمدہ شعر، بڑا شاعر وہ ہے جو معمولی حقیقتوں کو بھی اس طرح پیش کرے کہ ایک حقیقت کے 4 پہلو یک بیک ایکسائٹڈ ہو گیا بیک وقت نظر آئیں، اور شعر کے الفاظ آپس میں اس طرح گتھے ہوں جیسے ان میں برقی مقناطیسی دائرہ، واہ واہ، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے۔ میر کا شعر قائم ہو گیا ہو۔ میر کا شعر ہے کہ طرفیں رکھے ہیں ایک سخن، 4 میر، کیا کیا کرے ہیں زبان قلم سے ہم۔ یہ سیزان کی جو پینٹنگ کی کتاب ہے میرے پاس کافی ٹیبل، اس پہ میں نے یہ شعر لکھ رکھا ہے۔ ایک شعر اور کہوں گا، اس سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ فاروقی صاحب احمد مشتاق کے اتنے قائل کیوں، عاشق کیوں ہیں۔ ان کے پاس بھی یہی ہنر ہے کہ عام سی بات کو میں ایسے گون دیتے ہیں کہ بالکل نئی چیز کر دیتے ہیں۔ ان کا شعر پچھلے 4-5 دن سے مجھے ہانٹ کر رہا ہے، یہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تیرا خیال بھی آیا، ادھر ادھر بھی گئے، ڈرا ہوا تھا میں جن سے، وہ دن گزر بھی گئے۔ کیا ایک ہانٹڈ یونیورس پیدا کر کے کہ اس سے میں ڈرا ہوا تھا، اس کے بعد کہا کہ وہ جو چیز سے ڈرا ہوا تھا، جو اینگزائٹی تھی وہ گزر گئی، اس کا الگ ایک دکھ۔ بھائی واہ واہ واہ،
واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب. I'm sorry زیادہ اگر لمبا ہو گیا، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی تھی. تو جلد آؤں گا واپس اور اگلے اشعار کی طرف آ کے اور گفتگو ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب. جو ایک آدھ دو لوگ 5 سنتے ہیں، 2 4 کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ وہ فون کر کے وہ خود شعراء ہیں، بات کرتے ہیں اور بات ہوتی ہے، لیکن اور بھی اگر سنیں تو بہت لطف آئے گا.